میرا نام کاشف ہے، اپنا کاروبار ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں۔ شاید یہی وجہ تھی جو میں اپنے رب کا شکر ادا کرنا بھول گیا تھا اور دنیا کی رنگینیوں میں کھو چکا تھا۔ ایک شام میرے دوستوں نے کہا چلو آج ہم مل کر رقص دیکھنے چلتے ہیں۔ رات کا پروگرام بنا کر سب اپنے اپنے گھر چل دیے۔ پھر رات قریب 11 بجے ایک گاڑی میں بیٹھے اور گاڑی کا رخ حسن کے بازار کی طرف کیا۔ کچھ ہی ٹائم بعد ہم بازار حسن میں موجود تھے۔ ہم ایک کوٹھے میں داخل ہوئے تو کچھ ہی دیر بعد رقص شروع ہو گیا۔ میری نظر اس رقاصہ پر پڑی جو کہ کمال کی خوبصورت تھی۔ میرے اندر اسے حاصل کرنے کی خواہش جاگی۔ اس کی خوبصورتی نے کچھ ہی دیر میں مجھے دیوانہ بنا دیا۔ میں نے یہ بات اپنے دوستوں کو بتائی تو میرے دوستوں نے اس کی نائکا کو میری خواہش بتائی، جس پر نائکا نے یہ بول کر منع کر دیا کہ وہ صرف رقص کرنے آتی ہے نہ کہ کچھ اور کرنے۔ نائکا کا کہنا تھا رقاصہ کسی بھی صورت میں یہ بات کرنے پر راضی نہیں ہوگی۔ اس کے بعد ہم لوگ واپس آ گئے، مگر اب میں روز وہاں جاتا، اس کا رقص دیکھتا۔ میں بس ایک موقع کی تلاش میں تھا۔ میرے دل و دماغ میں وہ چھائی ہوئی تھی اور ان کو بیٹھنے کو کہا۔ رفت اپنے بیٹے سے مخاطب ہو کر بولی، احمد بیٹا، یہی ہیں وہ مسیحا جن کی وجہ سے تمہاری ماں گندگی کی دلدل میں گرتے گرتے بچی، اور یہی ہیں وہ جن کی وجہ سے آج تم اس مقام پر ہو۔ میں ان کو جانتا ہوں امی جان، ان کا شمار علاقے کے معزز ترین لوگوں میں ہوتا ہے، مگر میں یہ نہیں جانتا تھا کہ مجھے اس مقام تک لانے میں ان کا کردار سب سے اہم ہے۔ سیٹھ صاحب، جس طرح آپ ہم بے سہارا اور بے کس لوگوں کی زندگی میں مسیحا بن کر آئے، اس احسان کو ہم کبھی نہیں اتار سکتے۔ احمد بڑی مشکور نظر سے دیکھتا ہوا بڑی عاجزی سے بول رہا تھا، ایسے بول کر آپ لوگ مجھے شرمندہ مت کریں۔ میں نے رفت کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ آج اس کو پکارتے ہوئے بے اختیار میرے منہ سے رفت بہن نکل گیا۔ میں خود حیران تھا، مگر یہ سچ تھا۔ رفت وہاں سے اٹھی اور آگے بڑھ کر ایک پرانی سی ڈائری مجھے دیتے ہوئے بولی، سیٹھ جی، اس میں وہ تمام حساب درج ہے جس میں میری ماں کی تدفین سے لے کر آپ کے آخری منی آرڈر تک میں نے ایک ایک پائی کا حساب رکھا ہے۔ اپنے بیٹے کو ایک قابل انسان بنایا ہے۔ آپ نے مجھے 27 سال پہلے کہا تھا یہ رقم قرض ہے اور یہ تب واپس کرنا جب تمہارا بیٹا ایک قابل انسان بن جائے۔